اس آیت میں غور و فکر کا سلیقہ بھی سکھایا۔ ہوا تو خیر نظر نہیں آتی، لیکن اس کی جو گردش ہے اس پہ اگر انسان غور کرے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی طوفانی ہوتی ہے۔ پھر بارش کو آپ دیکھیں، اگر بارش کا پانی بوائلنگ ہوتا تو کیا ہوتا، ابل کے گرتا تو کیا ہوتا، چھینٹے پڑتے نا ابل کے، یا بہت ہی ٹھنڈا ہوتا، یا اس میں کوئی ریت شامل ہوتی، یا جیسے بنی اسرائیل پہ خون کی بارش ہوئی تھی، یا مینڈکوں کی بارش ہوئی تھی ان پہ، یا ایک قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت نہیں، یعنی قطرہ قطرہ ٹپکنا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نلکے چلا دیتا تو کیا ہوتا، تو یہ اس کی رحمت نہیں، یہ ساری نشانی ہے نا۔ تو یہ غور و فکر کا اس نے ہمیں راستہ کھولا کہ دیکھو غور کرو، یہ سب ایسے ہی کیسے خود سے ہو گیا، بغیر کسی پلاننگ کے، اپنے آپ سے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے سب کچھ ہو گیا، وہ آنکھیں کھول کے دیکھیں، یہ اپنے آپ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر زمین سے پودوں کا نکل آنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی، اس کے کمال کی نشانی ہے، اس کی پہچان ہے۔ لہٰذا ہم سب اس کو پہچانیں اور اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں، خوشی سے عبادت کریں، جب نماز میں کھڑے ہوا کریں شوق سے کھڑے ہوا کریں۔ اللہ اتنا کچھ تو نے دیا ہے، تو نے مجھ پہ رحم کیا ہے، میں بھی محبت سے تیری عبادت کرتی ہوں، کیونکہ عبادت ہے ہی محبت اور تعظیم کا نام۔ جس عبادت میں محبت نہیں، احترام نہیں، ادب نہیں، وہ عبادت نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی اور کی نہیں، کیونکہ الہ تو وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس کے الہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، آسمان سے زمین تک، جس کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی آلٹریشن میں، آنے اور جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی رحمت کی، اس کی وحدانیت کی، جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی پھرتی ہیں، یعنی لوگوں کے لیے فائدہ مند چیزیں ادھر سے ادھر لاتی لے جاتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے بارش کا پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے خشک بنجر ہو جانے کے بعد پھر سے زندہ کر دیا۔ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی نشانی، اللہ کی رحمت ہے اس میں۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار اس نے پھیلا دیے جن کے مختلف کام ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، کبھی ایک رخ سے چلتی ہیں کبھی دوسرے سے، تو یہ تصریف جو ہے اس میں بھی نشانیاں۔ ہواؤں میں سے بہت سی ہوائیں جو ہیں وہ خوشخبری کا پیغام لاتی، تو یہ پھر کس چیز کی نشانی ہے؟ ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت کی، اللہ یہ کہ وہ تیز طوفانی ہو جائے اور عذاب کی شکل اختیار کر لے، ورنہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ پچھلی آیت سے کنیکٹ کر رہی ہیں اس کو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں بھی نشانی ہے اللہ کی رحمت کی، جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ اگر وہ مسخر نہیں ہوتے اور کبھی ایک ٹکڑا گرتا کبھی دوسرا گرتا تو کیا ہوتا؟ زندگی دوبھر ہو جاتی۔ یعنی اتنے بھاری بادل، آپ کو معلوم ہے کہ وہ پانی یا برف جب زمین پہ آ جاتی ہے تو اس کا کتنا بوجھ ہو جاتا ہے، لیکن جب تک یہ برف آسمان میں تھی، مسخر تھی، رکی ہوئی تھی، تو وہ نقصان دہ نہیں تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ سب گولوں کی شکل میں برسا دیتا، لیکن جس طریقے سے بارش اور برف برساتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ مسخر ہونا جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ انسان کی خدمت پر معمور ہے، ان بادلوں کا اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں۔ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے قوم کے لیے، عقل رکھنے والے گروہ کے لیے۔ میں نے جب نشانیوں کی بات کی تھی تو میں نے عقل رکھنے والوں کے لیے کچھ اللہ کی قدرت اور رحمت اور اس کی حکمت کی نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ تمام نشانیاں کس بات کی دلیل ہیں؟ اللہ کی قدرت کی، اس کی رحمت کی، اس کی حکمت کی، اس کے علم کی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان نشانیوں میں؟
غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، مسلمز بھی اور نان مسلمز بھی کر رہے ہیں نا، لیکن اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الہ تک نہیں پہنچتے، یعنی منزل تک نہیں پہنچتے، راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، صرف ظاہر میں کھو جاتے ہیں، ظاہر میں رہ جاتے ہیں، اور اس سے وہ بات نہیں نکالتے جو نکالنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون